السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ میں نے کہا، کانشیس نماز کیا ہوتی ہے؟ کیا نماز کو ہم شعور کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے؟ اور تہجد کی نماز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے فرض نمازوں کے بعد، کیا اس کی ہمارے زندگی میں کوئی اثرات ہم لا سکتے ہیں؟ ہم نے سنا تو بہت ہے، لیکن کیا ہم واقعی تہجد کی نماز کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم جانیں گے ہمارے بیسک سیشن میں. سو السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ثنا بشیر ہے اور میں ایک ماہر نفسیات، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ تھراپسٹ، ٹرانسفارمیشن اور ٹراما ریلیز کوچ ہوں. اور الحمدللہ 3 سالوں سے میں سائیکالوجی کے ذریعے اور اسلامک ٹیچنگ کے ذریعے بھی لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں، ان کو ڈپریشن انزائٹی سے نکلنے میں، ہیلنگ کی طرف جانے میں، صحت مند مومنہ بننے میں، اور سب سے زیادہ ہمارا جو پاسٹ ٹراماس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کی تلخ یادیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے حال میں کس طرح سے متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اس سے نکالنے میں الحمدللہ. اور اس سفر کے دوران میں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی وہ یہی تھی، جو میرا اسلام کا سفر جس سے شروع ہوا الحمدللہ، کانشیس نماز کا جو میرا سفر شروع ہوا الحمدللہ، وہ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کس طرح سے صحیح دین کی طرف آئی. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے یقین ہے آپ سب کی جرنی اللہ کی طرف مختلف طریقوں سے جا رہی ہوگی. کسی کو لگتا ہوگا ہم کافی سلو ہیں، کوئی اپنے آپ کو جج کر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں صحیح جا رہی ہے یا نہیں. لیکن آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہر انسان کی جرنی اللہ سے جڑنے کی مختلف ہوتی ہے. میری ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، آپ کی ڈفرینٹ ہوگی، لیکن خوشخبری اس بات کی ہے کہ اگر آپ اپنی جرنی میں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ سے جڑنے کے لیے، تھک سکتے ہیں ہم لیکن ہار نہیں مان رہے اور اللہ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا سفر ابتدائی آزمائشوں سے ضرور بھرا ہوگا، لیکن ان دی اینڈ اللہ کے قربت میں ہی ختم ہوگا، یعنی اللہ کے قریب ہی آپ کو کر دے گا. آپ کی آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو. تو یہ خوشخبری آپ سب کے لیے بھی ہے کہ ہم سب کا راستہ چاہے جس بھی مشکلات سے ہو کر جا رہا ہے، ہمارا دل اگر اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جانب جا رہا ہے، تو آپ صحیح راستے پر ہیں اور آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ دیں گے. تو کچھ ایسا ہی سفر میرا بھی تھا. بچپن میں تو الحمدللہ ہم سب کو بتائے ہمیں ایک بہت اچھا دین سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے عبادات کرنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، اور ڈفرینٹ جو ذکر اذکار اور ڈفرینٹ عبادتیں، جیسے الحمدللہ روزہ ہے، عید کے تہوار ہے، عید کی نماز ہے، ہمیں سب سکھایا جاتا ہے ماشاءاللہ. لیکن بچپن میں بھی ایک وہ جو اندر سے چاہ ہوتی ہے نا دین کو سمجھنے کی، وہ بچپن میں تو ہمیں وہ کیوریوسٹی ماشاءاللہ عبادت کے ذریعے پوری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، کچھ چیلنجز بھی لائف میں آنے لگے، اور سب سے بڑی چیز مجھے ایک خالی پن سا محسوس ہونے لگا عبادات میں. کیونکہ ہمارا جو ایڈلٹ مائنڈ ہوتا ہے اسے بچے والی سمجھ سے بڑھ کر کچھ آگے کی سمجھ چاہیے ہوتی ہے، اس سے گہرائی میں سمجھ چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں اللہ سے تعلق بنانا ہے، اب ہمیں وہ فیئر بیسڈ ریلیشن شپ پر پنشمنٹ کے ڈر پر ہم عبادت اب نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں. تو جب میں بڑی ہوئی تو سب سے زیادہ ایک تو مجھے خالی پن محسوس ہونے لگا، عبادات میں بھی اور زندگی میں بھی. اور جو دوسری بات تھی جس نے مجھے دین کے اور قریب کیا، وہ تھا سوسائٹی کے کچھ ایسے myths جس کو سن کر میں بہت پریشانی میں جانے لگ گئی. آپ سمجھے کہ کچھ کئی حد تک میں جو ہوں ایک ڈارک فیز میں جانے لگ گئی، ڈپریشن، انزائٹی، وہی مایوسی کی طرف جانے لگ گئی، اور ایک وہ فیوچر کی فکر جس میں انسرٹینٹی تھی بہت زیادہ، جس میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، خوف تھا بہت زیادہ. کیونکہ ہمیں اگین ایک فیئر بیسڈ ریلیشن شپ بنانے کے لیے سوسائٹی کی طرف سے کہا جا رہا تھا یہ نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا، نماز چھوڑی تو گناہ ملے گا، پتہ نہیں نصیب کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کریں، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ایسا سکھایا جا رہا تھا جو مجھے ایک ہر روز برڈن 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 لگتا جا رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو ہے دین تو بہت مشکل ہے، زندگی تو بہت مشکل ہے، لیکن میرے اندر کا وہ جو اللہ سے محبت الحمدللہ اللہ نے ہی جگائی ہے الحمدللہ. میں نے کہا نا اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ پہنچ جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ منزل پر نہ پہنچیں. تو میں نے بھی ایک دن میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب مجھے اللہ سے رجوع کرنا ہے، یہ سچائی نہیں ہے.
ایک دل کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی غضب پہ حاوی ہے، تو جو میں سن رہی ہوں، جو میں جان رہی ہوں، پیارے اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، آپ مجھے سمجھائیں۔ یہ دعا میں نے کرنا شروع کی، میں نے سرنڈر کرنا شروع کیا اور اپنا راستہ بدلنا شروع کیا۔ جہاں میں انفلوئنس ہو رہی تھی اپنے آس پاس کے ماحول سے، وہاں میں نے ایک کٹ کرنا شروع کر دیا، اور دین کو سمجھنے کی طرف میں نے قدم اٹھانا شروع کیے، دین کو خود جاننے کی طرف میں نے قدم اٹھانا شروع کیے۔ اور الحمدللہ وہاں پر مجھے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے صحیح علم ملنے لگا، مجھے پتا چلا کہ دین میں تو اتنا مشکل بتایا ہی نہیں کی کوئی چیز، جتنا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے گناہ کے تصور سے، توکل سے کس طرح سے ہمیں کنٹرولنگ بنایا جا رہا ہے توکل کی بجائے، اور بھی بہت ساری چیزیں الحمدللہ جس کے جواب مجھے علم کے ذریعے ملنے لگے۔ الحمدللہ اللہ سے جب میں نے رجوع کیا، صحیح وقت پر اللہ نے صحیح اساتذہ سے ملانا شروع کر دیا، میں نے ان سے اپنے جواب لیے اور علم حاصل کرنا شروع کیا، جس سے مجھے پتا چلا کہ ایک جو ہمیں دین سوسائٹی میں سکھایا جا رہا ہے وہ دین تو ہے ہی نہیں اصل میں، وہ تو ایک مس انٹرپریٹیشن آف دین ہے، دین کی ایک غلط شکل ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ دین تو اللہ نے بہت پیارا اور بہت جامع اور بہت آسان بنایا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ سب کے لیے دل ہے ضروری، دین فیئر بیسڈ نہیں ہے، دین تو ہمارا بہت اللہ سے محبت کرنے کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، ہمیں ایک خوبصورت زندگی جینے کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر مجھے سمجھ آئی اپنے دین کی صحیح شکل کی، بے شک میری پرورش پاکستان میں ہی ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن میری ذاتی جدوجہد اور میرا جو تجسس تھا وہ خالی پن تھا جو میں ختم نہیں کر پا رہی تھی، اور بالغ ذہن جو میرا بڑا ہوتا گیا اور سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے، اسی ماشاءاللہ تجسس نے، اسی پیاس نے مجھے دین کے اور قریب کیا، اور اس سفر نے واضح کیا کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام دل سے تعلق بنانے کا، اللہ سے دل سے کیسے تعلق بنانا ہے ہمیں سکھاتا ہے، شعور اور مسلسل غور و فکر کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تفسیر پڑھ لی اور آپ کا کام ختم ہو گیا، نہیں، ارے وہاں تو جرنی شروع ہوتی ہے سمجھنے کی، پریکٹیکل لائف کو سمجھنے کی کہ دین کیسے کام کر رہا ہے، اور دین میں علم کی جو اہمیت دی گئی، میں کہتی ہوں اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا تو ہم تو پہچان ہی نہیں پائیں گے ہم کون ہیں، اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت میرا سفر شروع ہوا صحیح دین سمجھنے کا اور علم معرفت کا، یعنی خود کو بھی جاننے کا۔ سوچے نا اگر آپ خود کو ہی نہیں جانتے اللہ نے آپ کو کیسا بنایا ہے، آپ کی کیا طاقتیں ہیں، تو آپ کیا وہ طاقتیں یوز کر پائیں گی، کیا جان پائیں گی؟ نہیں نا۔ تو الحمدللہ یہ سفر میری کہانی جس نے مجھے اللہ سے جوڑنا شروع کیا الحمدللہ، اور اپنے دین کی صحیح شکل پہچاننے کی طرف میرا قدم بڑھایا، اور خود شناسی کا بھی میرا سفر شروع ہوا الحمدللہ میرے رب کے کرم سے۔ تو اب یہاں پر اس خود شناسی کے سفر میں نے سمجھا کہ نماز جو ہمیں 5 وقت ادا کرنے کے لیے کہی گئی ہے، جس کی جگہ جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نماز ادا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز کا ہمیں پتہ ہے ہر جگہ ذکر آیا ہے، اور نماز کا ہی پوچھا جائے گا سب سے پہلے، تو کیا جو اتنی اہم عبادت اللہ نے ہمیں اتنی مقدس عبادت دی ہے، تو کیا ہم اسے شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور شعور کے ساتھ نماز کی کیا اہمیت ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تب ہمارا ذہن 7 سے 15 سال تک، ٹین ایج تک اتنا زیادہ بھرا ہوا نہیں تھا، صاف تھا، ہم جو ہے ہر بات کو اوور تھنک نہیں کرتے تھے، ہم پاسٹ کی، ماضی کی اور مستقبل کی یادوں میں نہیں کھوئے رہتے تھے، ہم جو ہے اپنا جو برین تھا جو سروائیول میکنزم سیفٹی کے لیے ہے بنایا اللہ نے، ہم اس کو اوور لوڈ نہیں کرتے تھے اپنے خوف سے، اپنے لمیٹنگ بلیف سے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہمارا ذہن اور دھندلا، منتشر، ڈسٹریکٹڈ ہونے لگ گیا، دوسروں کی کہانیوں سے نیگیٹو لیسنز لے کر، نیگیٹو لمیٹنگ بلیفز لے کر کہ او ہو ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ہم نے اوور رسپانسبلٹی لینا شروع کر دی، ہمیں سرنڈر کا کنسیپٹ نہیں سمجھ آیا، ہمیں توکل کا کنسیپٹ نہیں سمجھ آیا، اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے ذہن پر بوجھ تو ڈالا ہی ڈالا، ذہن نے کیا کیا، ہمیں عبادات سے، اللہ سے ہی دور کرنا شروع کر دیا، ہمیں کبھی پریزنٹ
प्रेजेंट की बजाय पास्ट में कि ओहो मुझसे ये मिस्टेक हुई थी या ये पेन था। ये पेन को ही हमें समझ नहीं आती, वो पेन चल रहा होता है चल रहा होता है। और दूसरी तरफ मुस्तकबिल के खौफ में, मुस्तकबिल की परेशानियां, जहां हमें सिखाया ही नहीं गया कि तवक्कुल भी कोई चीज होती है, डिवाइन भी है, हमारे खुदा भी तो मौजूद है ना। वो मुस्तकबिल जिस जिस रब के हाथ में है, उस पर हमें डिपेंड करना सिखाया ही नहीं गया। और इससे क्या हुआ कि हमने नमाज अदा करना एक लाशौरी हालत में शुरू कर दी। जैसे शऊर की नमाज क्या होती है उसको मैं आगे गहराई में बताती हूँ, लेकिन क्या इसका देखिए कितना बड़ा नतीजा आया कि हम अल्लाह से ही दूर होने लग गए। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में हम हमारे जहन ने क्या किया, हमें अल्लाह से ही दूर करना शुरू कर दिया। वो इबादत जो खालिस खालिस हमें सुकून के साथ करनी है, इत्मीनान के साथ करनी है, हम उसी इबादत में सबसे ज्यादा परेशान रहने लग गए। और क्या हुआ, हमारा तवज्जो भटकना शुरू हो गई, और फिर हमने कहा कि हमारे नमाज में फोकस नहीं लग रहा, हमारा नमाज में दिल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमने खुद को खुद ही ओवरबर्डन कर दिया। और सबसे बड़ा असर इसका ये हुआ कि प्यारे अल्लाह ने जो इतनी बड़ी हमें इतना प्यारा हथियार दिया है दुआ का, उसकी तासीर भी कब। क्यों? क्योंकि दुआ की कबूलियत की पहले शर्त है तवक्कुल। आपका जहन तवक्कुल नहीं करेगा तो वो खुद ब खुद परेशानियों में जाने लगेगा, और वही हुआ। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब हम बच्चे थे तब हमें ये सब चीजों का पता ही नहीं था, किस तरह से ओवर बर्डन करना है हमने हमें अपने जहन को। और जब हम बड़े हुए तो हम सो कॉल्ड बड़े एडल्ट बन गए, जो मुस्लिम एडल्ट है। मुस्लिम पहलू से वो एडल्ट है या नहीं, सोसाइटी के पहलू से वो एक एडल्ट है, बहुत जिम्मेदार है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और क्या उसका नतीजा हुआ, हम अल्लाह से ही दूर होने लगे, अपनी इबादत से दूर होने लगे। हमने एक गलत परसोना बना लिया अच्छे मुसलमान का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ऐसे तरीके मौजूद हैं जिससे आप अपनी नमाज को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को इन ख्यालात के जाल से निकाल सकते हैं। और सबसे पहला इसका तरीका आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो चूंकि हमारी आदत बन चुकी है माजी मुस्तकबिल में रहने की, प्रेजेंट से दूर जाने की, तो सबसे पहले आपने जो स्टेप लेना है वो है सांस। उसके बाद और भी कई स्टेप होंगे, लेकिन ये एक ताकतवर अमल है जिससे आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं, और वो है सांस और ख्यालात के दरमियान ताल्लुक। सबसे पहले तो हमने जान लिया ना कि अगर हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हमारा ब्रेन ओवर बर्डन हो जाएगा और वो नहीं रह पाएगा प्रेजेंट में। तो सबसे पहले सरेंडर करें। नमाज शुरू करने से पहले हर चीज को अल्लाह के हवाले करें। हाँ, कुछ ख्यालात कुछ आइडियाज नमाज के दौरान आ जाते हैं, उसे आप फ्री होकर लिख ले किसी पेज पर, ताकि आपका जहन ओवर बर्डन ना हो। उसे पेज पर लिख लें, ये नमाज शुरू करने से पहले अगर आ रहे हैं तो एक जगह लिख दें, ताकि आपका ब्रेन खाली हो जाए। उसके बाद ब्रेन जब खाली हो गया तो नमाज शुरू करने से पहले उसे सांस के जरिए हील करें। सांस कैसे हील कर सकता है ब्रेन को? देखिए, सांस हम हर एक रिलीजन में सांस की ब्रेथ की अहमियत बहुत ज्यादा बताई गई है। और साइंस भी ये कहती है कि क्या होता है, अल्लाह ने जो सांस, हमारा ब्रेथ ऑक्सीजन का सिस्टम, ये सारा ब्रेथ का सिस्टम जो बनाया है, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम अपने ख्यालात को काबू में पाने लग जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपने जहन में अच्छे ख्यालात लाएं तो हमारा सांस भी पुरसुकून होने लगता है। और सांस में इतनी ताकत है कि ये आपके जहन को, आपके बॉडी तक को हील करने लगता है। अल्लाह ने इस सांस में इतनी ताकत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोचे ना, अगर हमारी सांस ना हो तो क्या हम जिंदा होंगे? जिंदगी ही खत्म हो जाती है अगर सांस ना हो तो। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ ये मश्क करें, छोटी सी मश्क है, ये देखने के लिए कि सांस और हमारे जहन के ख्यालात का आपस में क्या ताल्लुक। आप सब रेडी हैं? आपने क्या करना है, पुरसुकून होकर बैठ जाना है, और मैं फिर आप सबको एक मशक करवाऊंगी। ओके, अगर सब रेडी हैं तो वन टाइप कर दें। अगर आप सब रेडी हैं तो वन टाइप कर दें, फिर मैं शुरू करती हूँ। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ आप एक हल्का गहरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लें, और अब अपने तसव्वुर में याद करें उस लम्हे को जो आपके लिए बहुत खुशगवार गुजरा है।
ماضی کا کوئی بھی ایسی یاد یا واقعہ جو بہت خوشگوار رہا آپ کے لیے، اور اب دیکھیں جو دکھائی دے رہا ہے، سنیں جو سنائی دے رہا ہے، فیل کرے جو فیل ہو رہا ہے۔ اور اب اپنے سانس پر اپنی توجہ لے جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے دھیما ہو گیا ہے۔ آپ آسانی سے سانس لے پا رہے ہیں، یہ پہلے سے بہتر حالت میں آ چکا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں اپنی آنکھیں کھول لیں اور مجھے بتائیں، آپ لکھ لیں بے شک کہ جب آپ نے اچھے خیالات دیکھے تو سانس آپ کا کیسے آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سانس دھیما ہو گیا ہوگا، یا آہستہ آہستہ اس کی جو بریتھنگ پیٹرن ہے وہ سلو ہونے لگ گئی ہوگی۔ اب اس کا اپوزٹ ہم کرتے ہیں۔ آپ کیا کریں، سانس سلو، آمنہ نے کہا ہے سلو سلو آ رہا تھا بالکل، اب کیا کریں، اب اس کے برعکس دیکھیں خیالات کا سانس پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ یاد کریں جو تھوڑا تلخ تھا، اچھا نہیں تھا، بہت زیادہ برا نہ کریں، تھوڑا تلخ۔ اس واقعے کو یاد کریں ماضی کے، دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے، تلخ واقعہ۔ اور اب دیکھیں جو دکھائی دے رہا ہے، اس تلخ واقعے کو یاد کر کے سنیں جو سنائی دے رہا ہے، فیل کریں جو فیل ہو رہا ہے۔ اور اب اس تلخ واقعے کو یاد کرتے ہوئے اپنی توجہ سانس پر لے جائیں۔ اب کس طرح سے سانس آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی سانس تیز ہو گئی ہو، دل کی دھڑکن ہو سکتا ہے تیز ہو گئی ہو۔ اب بے شک آپ اپنی آنکھیں کھول لیں اور مجھے بتائیں اب آپ نے کیا تجربہ کیا جب تلخ واقعات ذہن میں خیالات چل رہے تھے، تو سانس کس طرح سے ہارٹ ریٹ تیز ہو گئی ہے، بالکل بالکل۔ اس کے لیے کیا کریں آپ، آمنہ تیز تیز سانس لیں تھوڑا سا، اور ادھر ادھر دیکھیں اپنے کمرے میں، آپ بہتر فیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب نے غور کیا کہ سانس اور خیالات کا آپس میں کیا تعلق ہے، کتنا اسٹرانگ تعلق ہے کہ جب اچھے خیالات ذہن میں چل رہے تھے تو سانس دھیمی ہونے لگ گئی، ایسا لگ رہا تھا سب ختم ہو گیا ہے۔ بالکل دیکھیں وہ خیالات کی وجہ سے آمنا ایسا لگ رہا تھا کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن جیسے خیالات آئے سانس بھی تیز ہو گیا۔ تو کیوں نہ ہم سانس کے ذریعے خیالات کو کنٹرول کریں۔ جی بالکل ایسا پاسبل ہے، کیونکہ میں نے کہا نا بریتھ آپ کی ذہن کو ہیل کرنے لگتی ہے، آپ کے ذہن میں جو بہت ساری تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کیا طریقہ، آپ وہ جاننا چاہیں گے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا طریقہ کہ جس سے آپ کا ذہن پریزنٹ میں آنا شروع کر دے، یعنی میکسیمم ٹائم وہ جو ہے آہستہ آہستہ اپنے جو اتنے ہزاروں تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں وہ سائیکل سلو ہونے لگ جائے۔ آپ سب وہ طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟ یس، تو ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں فور فولڈ بریتھ، چار حصوں والی سانس کا ایک طاقتور مراقبہ۔ آئیے اس کے لیے ایک مختصر مشق کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جیسے یہ بہت طاقتور مراقبہ ہے، آپ اس کے بارے میں بیسک چاہے تو سیشن کے بعد خود بھی ریسرچ کریں کہ اس کو ہر جو ہے سانس کی مشق کو کتنا طاقت حاصل ہے ہمارے ذہن کو ہیل کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شروع میں اتنا فرق دکھائی نہ دے،
لیکن جس طرح سے میڈیسن کام کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی النس پر، اسی طرح 4 فولڈ بریتھ بھی اتنا طاقتور مراقبہ ہے کہ اگر آپ اسے روزانہ اپنی نماز کی روٹین میں شروع کرنے سے پہلے ایڈ کر لیں تو یہ آپ کے برین کو ہیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ پہلے دن سے ہی آپ پریزنٹ مومنٹ میں آنے کی ٹریننگ دینے لگتے ہیں اپنے ذہن کو. کیونکہ آپ دیکھیں اتنے سالوں سے ہم نے ذہن کو کیا ٹریننگ دی ہوئی ہے، پاسٹ کی تھاٹ، فیوچر کی تھاٹ، پاسٹ کی تھاٹ، فیوچر کی تھاٹ. تو اس کو ہم 4 فولڈ بریتھ کے ذریعے ہی ٹرین کر سکتے ہیں اپنے ذہن کو پریزنٹ میں لانے کے لیے. تو شروع کرتی ہوں یہ مراقبہ کرنے کے لیے، یہ پریکٹس کرنے کے لیے کون کون ریڈی ہے؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ سب، میں بتانے کو تو بتا دوں لیکن آپ لوگوں کو پاور کتنی اس کی طاقت ہے وہ محسوس نہیں ہو پائے گی جب تک آپ میرے ساتھ کریں گے نہیں. تو چلیے میں شروع کرتی ہوں، مجھے امید ہے آپ سب ریڈی ہیں. اگر آپ سب ریڈی ہیں تو 1 ٹائپ کر سکتے ہیں. میں شروع کرتی ہوں. جی اوکے، جزاک اللہ خیر. سو اس میں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے جیسے ہی آپ نماز ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہو، جا نماز پر آ جائیں. تو نماز شروع کرنے سے پہلے جا نماز پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ بھی سکتے آپ چاہیں، کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے، کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے. شروع کرنے سے پہلے 4 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ آپ نے سانس اندر لینی ہے. 4 سیکنڈ تک سانس کو روکے رکھنا ہے. پھر 4 سیکنڈ تک آہستہ آہستہ نکال دینی ہے، اور پھر 4 سیکنڈ کے لیے آپ نے روکے رکھنی ہے. یعنی 4 سیکنڈ میں انہیل، 4 سیکنڈ ہولڈ، پھر سے 4 سیکنڈ ایکسہیل، اور 4 سیکنڈ ہولڈ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیل 1 2 3 4، ہولڈ کر لیجئے 1 2 3 4، آہستہ آہستہ ریلیز کر دیجئے 1 2 3 4. پھر سے رک جائیے 1 2 3 4. آہستہ آہستہ سانس اندر لیجئے 1 2 3 4. سانس روک لیجئے 1 2 3 4. آہستہ آہستہ سانس باہر چھوڑ دیجئے 1 2 3 4. سانس روک لیجئے 1 2 3 4. سانس اندر 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4. سانس آہستہ آہستہ چھوڑ دیں 1 2 3 4. سانس روک لیں پھر سے 1 2 3 4. سانس اندر 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4. سانس چھوڑ دیں 1 2 3 4. سانس پھر سے روک لیں 1 2 3 4. سانس پھر سے اندر 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4. سانس چھوڑ دیں 1 2 3 4. سانس پھر سے اندر 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4. سانس پھر سے چھوڑ دیں 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4. سانس اندر 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4. سانس پھر سے چھوڑ دیں 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4. سانس اندر 1 2 3 4. سانس باہر روک لیں 1 2 3 4. سانس پھر سے چھوڑ دیں 1 2 3 4. سانس روک لیں 1 2 3 4.
آہستہ آہستہ پریزنٹ میں آ جائیں. اور اب مجھے بتائیں اب آپ سب کیسا محسوس کر رہے ہیں اس طاقتور کے بعد؟ آپ سب سے میں جاننا چاہوں گی ذہن، آمنہ کہہ رہی ہے اچھا فیل ہو رہا. بالکل. اب اسی طرح آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے اسٹارٹنگ میں 3 منٹ سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ 5 منٹ تک لے جائیں. جب آپ اسے 5 منٹ تک دہراتے جائیں گے. یس، ایک آنسر آیا ہے کائنڈ گاٹ ڈسٹریکٹڈ فرام اوور تھنکنگ. جی بالکل. اس سے کیا ہوگا، مائنڈ ڈسٹریکٹ ہونے کی بجائے دیکھیں سانس کے ذریعے تھاٹس رکنے لگ جائیں گی اور پریزنٹ میں ہمارا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے جو فوکس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے لگتا ہے. ہمارا جو لمبک سسٹم تھاٹس کریٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا پریشانی والی، وہ سود ہونے لگتا ہے، ہیل ہونے لگتا ہے سانس کے ذریعے. تو اگر آپ نماز میں اپنا فوکس بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور یہ اپلائی. اور بھی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلا قدم ہے ہم اپنے کو تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا فیل ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے سانس آپ کو ہیل کرنے میں بہت مدد دیتی ہے اور آپ سب نے جانا کہ یہ کتنا طاقتور ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ہماری سانس میں بہت طاقت رکھی ہے الحمدللہ. اب دوسری جانب میں آپ سب سے جاننا چاہوں گی کہ کیا شعور کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی شعور کانشیس نماز کیا ہوتی ہے. سب کو الحمدللہ نماز کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ شعور کے ساتھ بھی نماز پڑھی جاتی ہے. کیا آپ سب کچھ بتانا چاہیں کہ شعور کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیا ہوتی ہے؟ جی، جی ناہید. شعور کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اندر سے آپ کو اس چیز کا ایک تو علم ہو، آپ اویئر ہوں، دوسرا آپ اس بات سے آپ مکمل آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مناجات اور دعائیں ہیں نماز کے دوران پڑھی جانے والی ان پر یقین رکھتے ہوئے ان کو ریسائٹ کریں. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور آپ کے دل و دماغ میں خوشو و خضو آنے لگتا ہے. ایک سکون کی کیفیت جو کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، بالکل صرف محسوس کر سکتے ہیں، وہ آنے لگتی ہے. اور پھر آپ کو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ گئے ہیں. کسی چیز کی آپ کو پرواہ نہیں ہے اور کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، بس آپ ہیں اور اللہ ہے. یہ کانشیس بالکل. نماز ہوتی ہے جس کو آپ سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں. جب آپ اس چیز کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش شروع کرتے ہیں تو راستے کھلنے لگتے ہیں، آپ کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں اور چاہ کیا رہے ہیں اور آپ کا اللہ آپ سے کیا چاہ رہا بے شک بے شک. جزاک اللہ ناہید. سو میں آپ سب کو السلام ایکسپلین علیکم. کروں. وعلیکم السلام. جی ساجدہ. جی میں بھی تھوڑا سا اس کو نا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. شعور والی نماز جتنا کہ میں سمجھتی ہوں اس کو، شعور والی نماز جو ہے نا وہ ہم پریزنٹ مومنٹ میں رہ کر ادا کرتے ہیں. دوسرا ہمیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو الفاظ ادا کریں ان کا مطلب کیا ہے، ہم مانگنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں. دوسرے معنوں میں ہمیں یہ فیلنگس ہونی چاہیے کہ یا تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر 2-3 پوائنٹ ہم کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھیں تو میرا خیال ہے یہ شعور والی نماز ہوتی ہے کہ ہمارے منہ سے ادا ہونے والی جو ورڈنگ ہے وہ خود بخود نہیں، آٹومیٹکلی نہیں ہو رہی ہے. آٹومیٹکلی ہم الحمدللہ نہیں پڑھ رہے، کل اللہ آٹومیٹکلی نہیں پڑھ رہے. ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کل اللہ کا مطلب کیا ہے. میرے نزدیک بے شعور والی شک. نماز ہی ہوتی جزاک اللہ. آپ سب نے بہت اچھا کیا الحمدللہ. دیکھیں تھوڑی
ایک جو چیز میں بتاؤں آپ سب کو، شعور کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز ہمارے دین نے کیا کہی ہے، اور سائنس بھی اس کو پروو کرتی ہے. جیسے ہم سب نے کہا کہ ہمارا ذہن اویئر ہونا چاہیے، جیسا میں نے کہا نا، ہمارا ذہن اگر ماضی میں رہ رہا ہے، مستقبل میں رہ رہا ہے، تو وہ اویئر نہیں ہو پائے گا. لیکن ہمارا دل بھی موجود ہو، جیسا ناہید نے کہا کہ جب، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے ذہن اور اپنے دل دونوں کو ملا کر اللہ سے جوڑ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں شعور والی نماز، کہ ہم شعور ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم روبوٹک طور پر نماز ادا نہیں کر رہے. ہم جب نماز پر کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے خیالات اور ہمارا دل دونوں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہے. اور اس کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ہمیں آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پتہ ہونے چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز کیسی ہوئی، اس میں ہم لوگ بنا نہیں پائیں گے. لیکن اکثر لوگ جو نہیں جانتے، ہم سب کو پتہ تو چل گیا کہ شعور کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیا ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پاسبل نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ چاہ کر بھی توجہ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ اس کے کچھ بنیادی حصے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں بتائے گئے. جی ہاں، شعور کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں. یعنی صرف نماز میں ہی اپنے شعور کو اپنے حاضر کرنا. اپنے وضو نماز کی تیاری کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، الحمدللہ اذان ہوتے ہی وضو کا عمل، ہم نے وہاں پر ہی اپنا شعور کو جگانا شروع کر دینا ہے کہ اب میں نے نماز کی تیاری کرنی ہے. اب مجھے پریزنٹ مومنٹ میں آنا ہے، مجھے فیل کرنا ہے ہر ایک عمل کو، پانی کو فیل کرنا ہے، وضو کو فیل کرنا ہے. کہ نماز کی ادائیگی کی تیاری تو وضو سے ہی شروع ہو جاتی ہے. وضو جب آپ شعور کے ساتھ وضو کریں گے، اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی میں آپ اپنے سانس کا استعمال کریں اپنے خیالات کو بہتر کرنے کے لیے. اور جو باقی پارٹس ہیں، ضروری پارٹس ہیں، جس میں آیات کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، دل سے اللہ سے تعلق بنانا چاہیے، وہ سب تو شامل ہیں ہی ہیں. اور نماز کی جب یہ مکمل ادائیگی ہو جائے بہتر انداز میں، احسن انداز میں، تو شعوری مراقبہ اور دعا. مراقبہ یہاں میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. یعنی جو ذکر ہمیں دیا جاتا ہے، ہم اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے. دعا ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے. اور کیوں ہمارے سالوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. سوچنے والی بات ہے نا. چلے شروع کرتے ہیں. اور دعا ہماری قبول نہیں ہوگی، میں اگین کہوں گی، اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. کہیں نہ کہیں ہم سے ہی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا ہمارے مانگنے میں، یا ہماری کوشش میں، یا ہمارے توکل میں کمی ہے، جو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. جب طاقت سے بڑھائیں. شعور کے ساتھ وضو میں تھوڑا بریفلی ایکسپلین کروں گی، کیونکہ انشاءاللہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیپلی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک اناؤنسمنٹ ہے، آپ سب جو اینڈ تک روکے گا ان کے ساتھ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ. شعور کے ساتھ وضو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جلدی جلدی ہمیں وضو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وضو تو اذان، جلدی جلدی ہم جو وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہ وضو ہمیں نماز میں ڈسٹریکٹ رکھے گا. مطلب ہم، جیسے میں نے کہا، نماز کی تیاری وضو سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اپنے وضو کو شعوری بنائیں، رک کر اپنے آپ کو پاز دے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نماز وضو کی تیاری کریں. پانی کو فیل کریں. پانی زندہ ہے اور یہ ہمیں زندہ رکھتا ہے. سوچے نا، پانی کے بغیر ہم کتنے دن اس ارتھ پر سروائیو کر سکتے ہیں. پانی کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں گائیڈ کروں. سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے وضو کو زندہ کریں، شعور کے ساتھ کرنا شروع کریں. یہ مقدس عمل کو مقدس طریقے سے کرنا شروع کریں. 5 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے آپ کو، لیکن رک کر ٹھہر کر محسوس کر کے کریں. اور اس کے بعد آتا ہے شعور کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی تیاری. میں نے جیسا بتایا کہ آنکھیں بند کر کے یہ گہری سانسیں والی جو مشق ہے، یہ آپ کو بہت مدد دے گی، کیونکہ ہم اتنے سالوں سے جو خیالات میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے برین کو ٹرین کر رہے ہیں پرسکون ہونے کے لیے. اس کے بعد جب آپ وضو یعنی سانس کی مشق کر چکے ہوں، تو اب ذرا رک کر ذہنی طور پر نیت کریں کہ میں نماز کے دوران اپنی آیات پر توجہ رکھوں گی. یہ فوکس ایسا محسوس کروں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے. اور اپنا جو ہے میرا جو ذہنی طور پر آپ نے یہ نیت کرنی ہے، پھر سے میں دہرا رہی ہوں، زبانی طور پر نہیں کرنی.
ذہن میں کہنا ہے کہ میں آیات پر توجہ رکھوں گی، یہ نماز میں اللہ کے لیے ادا کر رہی ہوں، اللہ کو تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں میں. اور اگر میرا فوکس بھٹک بھی گیا، جو کہ ذہن عادی ہے فی الحال، تو اس کو آہستہ سے دوبارہ نماز پر واپس لے آؤں گی، اپنا آیات واپس لے آؤں گی. لیکن ملامت نہیں کروں گی میں، کیونکہ ملامت سے آپ کی ویل پاور ہوگی، اچھی نماز ادا کرنے میں اور مشکل ہوگی. آپ دوبارہ سے لے آئیں گے آپ اسے واپس نماز کی طرف. اور اب بے شک آپ زبانی نیت کریں، اور زبانی نیت کرنے کے بعد جب آپ شروع کریں تو جائے نماز پر ایک جگہ نظر جما لیں. جو پرابلم کہا جاتا ہے نا کہ جائے نماز پر دیکھیں، جب آپ اپنے پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی مختلف جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نظر کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، جمائے رکھنا ہے، فوکس کرنا ہے. جب ہم آئی بالز اپنے ہلاتے ہیں تو ہماری بہت ذہن ادھر ادھر جانے لگتا ہے. سائنس ہی پروو کر چکی ہے کہ آئی بالز کے ہلنے سے بھی ہمارا ذہن ٹریک ہونے لگتا ہے. تو آئی بالز کو جتنا ہو سکے ہم نے جما کر رکھنا، لاک کر کر رکھنا. اور اس کے بعد جب آپ سب نماز ادا کر چکے ہوں، نماز مکمل آرام دہ حالت میں آپ نے ادا کرنی ہے. چاہے آپ دیکھیں لفظ الفاظ کو محسوس کر کے آہستہ آہستہ ادا کریں، نہ ڈریں کہ پتہ نہیں میں نے جو ہے آج نوافل پڑھنے ہیں، آج میں نے بہت ساری عبادت کرنی ہے اور اس چکر میں آپ کی کوالٹی ہی خراب ہو جائے. تو اگین اس کو محسوس کر کے مکمل آرام دہ حالت میں بیٹھے اور ادا کریں. ادا کرنے کے بعد اب ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں تسبیحات ذکر کتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے ذکر کی نماز کے بعد. یعنی فرض عبادات میں نماز کے بعد ہم سب کو پتا ہے ذکر کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح طریقہ کیا ہے. ہمیں پتا ہے ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جلدی 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 ٹرین کی پٹڑی کی طرح کہ جیسے ہمیں بس ڈھیر ساری تسبیحات پڑھنی ہے، ہم نے 1000 ٹائمز یہ پڑھنا ہے، ہم نے 1000 ٹائمز یہ پڑھنا ہے ہم نے. لیکن ہم ایسنس کو تو بھول ہی گئے کہ ذکر کرنے کو کیوں کہا گیا ہے. وہ کیا کوالٹی میٹر بھی کرتی ہے، بٹ ہمیں لگتا ہے زیادہ زیادہ پڑھنا ہے ہمیں تاکہ زیادہ زیادہ ثواب ملے. لیکن دیکھیں اصل میں ذکر کا مقصد تو اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ کی یاد ہے. اور جب ہم اتنی جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو یہ یاد کیا ہم صحیح طریقے صحیح انداز میں یاد کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو روکیں، اتنا ٹائم لیں جب تک آپ کو لفظ کا معنی یاد نہ آئے اور لفظ کے معنی پر غور نہ کریں. آپ مثال کے طور پر سبحان اللہ، آپ سب کو اس کا معنی پتا ہے؟ ہم اکثر عربک پڑھتے ہیں، ہمیں معنی پتا ہوتا ہے. ہمارے لیے معنی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا تو ہو ہم کیا یاد کر رہے ہیں، جی کیسے اللہ سے تعلق بنا رہے ہیں. اور سب سے پہلے کیا کریں کہ سبحان اللہ آرام آرام سے دھیمے لہجے میں پڑھیں. اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اپنے ذہن کو آپ موجودہ حالت میں لانے کے لیے کچھ نعمت کو یاد کریں، جنہیں یاد کر کے آپ دل سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. آرام آرام سے الحمدللہ، جتنا ہو سکے سلو محسوس کر کے اپنے دل سے اپنے ذہن کو یاد کرا کے. اور اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ چونکہ ہمیں 33 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، تو ہر ایک نعمت کو ایک نعمت کو یاد کر کے 11 مرتبہ کہیں سبحان اللہ فار کلاؤڈز، سبحان اللہ وہ پہاڑ، سبحان اللہ انسان کی جو میں کہوں گی جس طرح انسان اللہ نے پیدا کی، جس طرح انسان کو بنایا، ذہن ہمارا کتنا طاقتور بنایا، ہمارا دل. الحمدللہ. اس کے بعد ایک نعمت کے لیے سبحان اللہ، دوسری نعمت کے لیے 11 مرتبہ سبحان اللہ، تیسری نعمت کے لیے بھی 11 مرتبہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ایک نعمت کے لیے الحمدللہ، جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں، دل سے شکر گزار ہیں. الحمدللہ آج میں نے کھانا کھایا، الحمدللہ الحمدللہ صحت مند کھانا کھایا، الحمدللہ آج میں زندہ جاگ. اور بھی نعمتیں ہوں گی بٹ ہم نے فور گرانٹیڈ نہیں لینا، یہ تسبیحات تو شکر ادا کرنے کے لیے ہی دی گئی ہے نا. اور اللہ اکبر 3 ایسے واقعات جس میں آپ کو معجزاتی طور پر اللہ کی مدد ملی ہو، یاد کریں، کانشیسلی اسے اپنے ذکر میں لائیں، شامل کریں کہ اللہ اکبر. آہستہ آہستہ
दिल से कहें 11 मरतबा एक नेमत के लिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और 11 मरतबा दूसरी, और 12 मरतबा, चूंकि 34 मरतबा होता है तीसरी नेमत के लिए। इस तरह से अपने जिक्र को जिंदा करें, अपने रब से दिल से ताल्लुक बनाएं। इस तरह से आपका जहन भी शामिल होगा और आपका दिल भी शामिल होगा। अब चूंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मुराकबा, इस तरह से जब हम जिक्र करते हैं तो हम गहराई में खो जाते हैं अल्लाह के जिक्र में। हमें पता चलता है कि हमारा जहन भी याद कर रहा है नेमतें, हमारा दिल भी महसूस कर रहा है, खुशी से अदा कर रहा है, और हम पुरसुकून हैं, ट्रेन की पटड़ी की तरह नहीं चल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप जिक्र कर चुके हो, अब मैंने जैसा कि कहा, आपकी दुआओं की तासीर, आज आप ताकत बढ़ा सकते हैं। हमें वो जो तरीका हम भूल चुके, आज हम वो तरीका सीख सकते हैं दोबारा से। सबसे पहले तो जब आप शौरी तौर पर नमाज पढ़ेंगे, वजू करेंगे, जिक्र शौरी तौर पर करना शुरू करेंगे, तो अब आपके जहन को पता चल गया कि वो क्या कर रहा है। अब वो लाशौरी तौर पर सब नहीं कर रहा, रोबोटिकली नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसको पता चल गया मैं क्या कर रहा हूँ। अब हम जब माशाल्लाह मौजूदा जमाने में आ चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, अब दोनों हाथों को लेकर दुआ करने का सबसे पहला कानून है तवक्कुल का कानून। यानी सबसे पहले तो जो दुआ आप कर रहे हैं, हम किस तरह से कर रहे होते हैं, या अल्लाह जी मुझे सेहत दे दें, या अल्लाह जी मुझे हलाल रिस्क दे दें, या जो भी कोई चीज़ हम मांग रहे होते हैं। हम जब इस कैफियत में मांग रहे होते हैं ना, प्यारे अल्लाह मुझे प्लीज दे दें, मुझे दे दें, या जिस भी अंदाज में, लेकिन उसमें डेस्पिरेशन आ जाती है। जिस भी अंदाज में हम कर रहे हैं, अगर हमारा तवक्कुल नहीं है तो वो हम नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, डाउट का हो सकता है, फेयर का हो सकता है, डर का हो सकता है, विक्टिम माइंडसेट हो सकता है कि पहले तो कबूल हुई नहीं, पता नहीं अब कैसे होगी, इतने सालों से नहीं हुई अब कैसे। दरअसल यही वो इमोशन तो है जो आपकी दुआ को कबूल नहीं होने दे रहा। ये कहा ना, अल्लाह के दिल में तो कमी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे मांगने में ही कमी है ना। सोचे जरा, वो खजानों का जो बादशाह है, वो आपको क्यों नहीं अता करेगा? कहीं ना कहीं या तो हमारे मांगने में कमी है, या हमारे तवक्कुल में कमी है। और आज सबसे पहला तरीका तवक्कुल के लिए, आपने दुआ करनी है तो प्रेजेंट टेंस में आपने दुआ करनी है, मौजूदा जमाने में, कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल सेहत याब हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बरकत वाला हलाल रिज्क मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी दुआ आप कर रहे हैं, मेरी नमाज बेहतर हो गई है, मैं सेहत याब हो रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुआ आप कर रहे हैं, तजुर्बा करें, वो आपको मिल चुका है, और अब किस तरह से आप शुक्र अदा कर रहे हैं। यही तो वो हाईएस्ट तवक्कुल है, जो अल्लाह ने कहा है हर जगह कुरान में, कि जो कोई शख्स अल्लाह पे भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। तो हमारा जहन, और कि जिस भी प्रेजेंट टेंस को सबसे ज्यादा समझता है कि हाँ मुझे ये मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो वो शुक्राने में आता है, तभी तो वो तवक्कुल में आता है। फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, आपने मौजूदा जमाने में रहकर कहना है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको, जैसे मैंने कहा, कुछ इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं फिर एंड में शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। और सबसे ज्यादा आपकी दुआ का हलाल होना भी जरूरी है। हलाल का मतलब हम सबको पता है कि हम कुछ गलत तो नहीं मांग रहे होते, लेकिन इसके पीछे की नीयत, और नीयत के पीछे की भी नीयत। जैसे मिसाल के तौर पर आप अम्मी की सेहत मांग रही हैं, लेकिन आपके पीछे नीयत क्या है कि अम्मी ठीक हो जाए। अब पीछे शक आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, हम कहते तो हैं, बट हमें यही डर लग रहा होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। तो उसको तवक्कुल में लाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी मुकम्मल सेहत याब हो चुकी है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जैसे इस नियत के पीछे की नियत चेक करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बरकत वाला हलाल रिस्क वाली बहुत हाई पेड सैलरी वाली जॉब मिल चुकी है, लेकिन इसके पीछे की अगर आपको शक है कि मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करती, तो जरा सोचे क्या आपकी दुआ में तवक्कुल मौजूद है? अल्लाह ताला अगर आपको कुछ देना चाह रहे हैं तो आप कैसे डिजर्व नहीं करते? और अगर आपके पीछे की नीयत ये है कि अब मेरी जॉब लग चुकी है, तो अब मैं जाकर उन लोगों को बताऊंगी जो लोग मुझे पहले जलील करते थे,
ٹھیک ہے، وہ پین ہم نے اگر دل میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں ہے کہ اب ہم ان کو دکھائیں گے میری کتنی اچھی جو لگ، تو کہ یہ نیت حلال نہیں رہے گی، کہ اس میں کہیں نہ کہیں شو آف یا ایسا پہلو آ گیا جو اللہ کو نہیں پسند. پین کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں اپنا پین کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پسند. ہم کیا کہتے ہیں، آپ باؤنڈری ضرور بنائیں، لیکن اگر آپ اس نیت کو بدل لیں، بلکہ آپ یہ نیت رکھ لیں جس میں اللہ کی رضا ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے پین دیا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اور باؤنڈری بھی بنا لیں، اور اس کے بعد ہو سکے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی مدد کریں ان لوگوں کی، میں بھی اگر انہیں ضرورت ہے اگر تو، نہ کہ جا کر انہیں بتائیں گے دیکھو اب میری کتنی اچھی جاب لگ گئی ہے، اور دیکھو آپ لوگ جو پہلے میرے ساتھ کیا کرتے تھے اب دیکھو. یہ سب دل میں ہم رکھیں گے، ہمارا دل پیور نہیں رہے گا، اور وہ دعا پھر قبول ہونے کے چانسز بھی کم ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسی نیت کریں جس میں ہمارا دل بھی اللہ سے راضی ہو، اور دل اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم نے انہیں معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، پیارے اللہ آپ کی رضا کے لیے، اور باؤنڈری بھی بنائی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے دوبارہ ان سے زخم لے لیں. تو اور تیسرا، ہو سکے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کر دیں. تو دیکھیں یہ نیت حلال ہوگی یا نہیں، آپ خود سوچیں. بالکل حلال ہوگی، کیونکہ ہم اب سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور آمین کی اہمیت، آمین ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے دروازے رکھتا ہے، کھولتا ہے قبولیت کے دروازے. ان سین ورلڈ، روحانی دنیا جو نظر نہیں آ رہی، وہاں تک آمین ہی تو قبول کروانے کے لیے کہا جاتا ہے نا، بھیجنے کے لیے اپنی دعا اور درود پاک اس کے بعد. تو سب سے پہلے آمین کو آہستہ سے ادا کریں، دل سے ادا کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آرام سے ذہن اور دل کو ملا کے، دل سے اور ذہن سے کہیں آمین آمین آمین. جب اس طرح سکون سے ہم دل سے ادا کریں گے، تبھی تو وہ جو اصل مقصد ہمیں آیا اپنی ماشاءاللہ عبادات کا دیا گیا ہے، جو خوبصورت ریچولز جو دیے گئے ہیں، مقدس اعمال یہ جو دیے گئے ہیں، ان کی اصلیت تک ہم جا پائیں گے، ان کی اہمیت ہم سمجھ پائیں گے، اور ان کے اثرات پھر ہمارے ذہن پر، ہماری روح پر ہونا شروع ہوں گے، ہماری زندگی بدلنا شروع ہوگی. قانون توکل کا قانون، سب سے پہلے توکل، اس کے بعد عمل، اس کے بعد خشوع. تو یہ جب تک ہمارے اعمال میں وہ ایسنس نہیں آئے گا، وہ روح نہیں آئے گی، ہم وہی شکایتوں میں رہ جائیں گے کہ نہیں دعا قبول ہو رہی، نہیں زندگی میں کچھ چینج آ رہا. تو پیشنس، امن، توکل، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بہترین نتائج دیتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، جیسے میری بھی بدلی الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ ہم نے جان لیا شعور والی نماز، بریفلی ہم نے جانا، ابھی ہم گہرائی میں نہیں گئے کہ کیا ہوتی ہے. ہم نے سمجھ لیا بریفلی اس کے حصے کون سے ہوتے ہیں، بریفلی جانا کہ اب کیسے کریکشن ہم شروع کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم نے ادا کرنی ہے. بٹ میں نے جیسا کہا ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے، تو کون کون جاننا چاہتا ہے اس اناؤنسمنٹ کو؟ جی ناہید، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اناؤنسمنٹ کے بعد کوسچن آنسر لیتی ہوں، آپ سب کے میں لیتی ہوں انشاءاللہ. تھوڑا سا مجھے ٹائم، یہ اناؤنسمنٹ مجھے یقین ہے آپ سب جاننا چاہیں گے. تو میریکلز آف تہجد ہمارا 30 دن کا پروگرام ہے، جس میں ہم سیکھیں گے کہ جو طریقے آج ہم نے جانے، اس کو ہم ادا کیسے کرنا شروع کریں. کیونکہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نالج تو لے لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو نالج وداؤٹ ایکشن از اے ویسٹ. ایسا علم جو آپ لے رہے ہیں لیکن عمل میں نہیں لا پا رہے، بار 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 توکل کے ساتھ عمل نہیں کر رہے، تو وہ بدلاؤ نہیں لاتا. تو الحمدللہ میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں، جو لوگ تیار سمجھے وہ، میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ لوگ ڈاؤٹ کے ساتھ آئیں ہمارے پروگرام میں. تو سب سے پہلے جن کو لگتا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ان کے لیے یہ بہت مددگار ہوگا انشاءاللہ.
جس میں ہم مل کر نماز کے وہ اعمال جو ہم نے پڑھے اس کو گہرائی میں مزید ڈیپ ڈیپتھ میں جائیں گے اور کرنا سیکھیں گے، مل کر کریں گے اپنے ایمان اور توکل کو۔ بہت سے لوگوں کو پتا ہے، میں جانتی ہوں آپ سب لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ سیکھ گئے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیسے ایمان بہتر کرنا ہے، توکل بہتر کرنا ہے۔ تو آئیے ہم ہمارے ساتھ ایک جرنی شروع کریں جس میں ہم اپنے ذہن پر بھی کام کریں گے، اس NLP کی تھراپیز کے ذریعے ذکر کو کیسے بہتر انداز میں طاقتور طریقے سے کرنا ہے ہم مل کر کریں گے، اور نماز کی رہنمائی جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کس طرح سے کب کیا سوچنا ہے، آیات پر فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے شاید شیئر نہیں کی گئی، جو ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ اور تہجد کی نماز، ہم سب کو پتا ہے تہجد کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت، یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں، یعنی اللہ تعالیٰ پرومس دے رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا ابھی تو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس نماز کی طاقت کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں؟ ہمیں کس نے روکا ہوا ہے ہمارے اپنے رب سے مانگنے میں؟ ہمارے توکل کی کمی نے یا ہمارے اندر کے ڈاؤٹس نے؟ تو ان سب کو توڑ کر ایک طاقتور طریقے سے تہجد کی نماز کیسے پڑھنی ہے اور اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھنا ہے، تو ہماری یہ جرنی جوائن کریں جس میں آپ سیکھیں گے، آپ کو اصلاح کرنی بھی سکھائی جائے گی اور اپنی مدد بھی کی جائے گی ذہن پر کام کرنے کے لیے، اور دل پر، ذکر پر، اپنے اللہ سے تعلق پر کام کرنے کے لیے۔ پروگرام سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جب آپ دل سے عمل کریں گے، دل سے آپ جو ہے روزانہ کی ڈیلی بیس پر ایکشن لیں گے، تو اس کے بعد نماز کے ساتھ آپ کا تعلق پہلے سے زیادہ گہرا ہونے لگ جائے گا۔ ابھی اگر آپ کو دوری محسوس ہوتی ہے تو وہ سفر آپ کا قریب، قربت کی طرف آنے لگے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں بغیر کسی محنت کے قبول ہو رہی ہیں، یعنی پہلے جو دعا آپ کو امپاسبل لگتی تھی اب اس کے آثار خود بخود آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے الحمدللہ۔ نماز کے دوران زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے مختلف طریقے ہم اور بھی ابھی تو ہم نے سانس والا سیکھا الحمدللہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس کو ہم گہرائی میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو تہجد کی باقاعدگی سے شعور کے ساتھ پڑھیں گے، سوچیں نا اگر ہم تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی دعائیں تہجد میں بھی قبول نہیں ہو رہی تو ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ کیسے اپنی تہجد میں دعا رب سے ایسے مانگیں کہ وہ معجزہ بن جائے۔ اس کے لیے شعور کے ساتھ ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ کہیں نہ کہیں اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں اگین کہوں گی اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ شعور کے ساتھ ہم مل کر شعور کی نماز ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں گے، اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ رہنمائی بھی دی جائے گی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ انیشیلی ہمارا یہ جو پروگرام تھا 3 دن کا تھا، اب ہم نے اس کو 30 دن میں پھیلا دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ الحمدللہ اس کی جو پرائس ہیں وہ ابھی جو اس کے جو ریسنٹ پرائس چل رہے ہیں وہ تھے 2999، یعنی 2999۔ لیکن کیا کوئی چاہتا ہے اس کو ویبینار اسپیشل پرائز کے ساتھ؟ کیا آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو بالکل آپ سب کے لیے جو الحمدللہ آپ لوگ کو سب سے پہلے تو آپ دل سے رشتہ بنانا چاہتے ہیں اللہ سے۔ دوسری بات الحمدللہ جو آپ سب کمیونٹی کے لیے، اس نماز کی کمیونٹی کے لیے یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے، دیٹ از 70% الحمدللہ۔ اور ابھی اگر آپ جوائن کرتے ہیں ویبینار اسپیشل آفر آپ لیتے ہیں تو یہ 999 روپیز میں صرف آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اگین اس کو چارج کرنے کا مقصد آپ سب کو پتا ہے کہ جس فری کی چیز ہم ویلیو نہیں کرتے، یہ علم بھی اگر آپ کو فری کا دیا جا رہا ہو، میں دیکھتی ہوں یعنی اگر ہمیں فری میں کوئی چیز مل جائے تو ہمیں اس کی قدر اس طرح سے معلوم نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ واقعی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ اپنے سیلف پر ہوتی ہے، اپنے اوپر ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھیں اس کی پرائس ہم نے اس لیے بہت بہت کم رکھے ہیں کہ تاکہ میکسیمم لوگ جوائن کر سکیں، لیکن فری میں بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک باحیا اور رسپانسبل قوم بنایا ہے، تو ہمیں یہ ذمہ داری لینی ہے کہ ہمیں کسی کو ویلیو کیسے
اگر کوئی ہمیں ویلیو دے رہا ہے تو ہمیں ان کو کم سے کم اپریشیٹ کیسے کرنا ہے اور بہتر انداز میں کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے آگے، انشاءاللہ انشاءاللہ. سو الحمدللہ ڈسکاؤنٹ ہے آپ سب کے لیے جو اس کمیونٹی میں ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ میں نے آپ کو کہا یہ میرے الحمدللہ اساتذہ سے میں نے سیکھا اور سنت بھی ہے کہ جب آپ ویلیو پرووائڈ کریں تو جتنے آپ پیسے لیں اس سے تھوڑا ایکسٹرا بھی دیں، تھوڑا نہیں تو جتنا ایکسٹرا ہو سکے دیں. تو کیا آپ سب کو بھی ایکسٹراز پسند ہے، بونسز پسند ہے؟ الحمدللہ. سننا بھی ہے کہ جیسے اگر آپ جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک کہانی تھی ایک مین کی کہ وہ جو ہے سنترے دیتا تھا 12، اگر جتنے بھی ان کے پرائس ہوتے تھے درجن کے، تو وہ 13 دے دیتا تھا کلائنٹس کو، کیونکہ انہوں نے یہ سنت سے سیکھا کہ ایکسٹرا دیں، کچھ بونس دیں. یعنی اگر آپ دینے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ دینے والے کا تو رزق ہمیشہ بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں. تو مجھے یقین ہے آپ سب بھی کچھ ایکسٹرا بھی لینا چاہتے ہوں گے، تو الحمدللہ وہ بونسز میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی اگر آپ اسی ویبینار اسپیشل پرائز پر جوائن کرتے ہیں. تو سب سے پہلا بونس بہت زیادہ ضروری، ابھی اس پہ الحمدللہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، ویبینار اسپیشل بونسز. سب سے پہلا بونس، ہم 30 دن میں منڈے ٹو فرائیڈے ڈیلی ملیں گے صبح اور شام. آپ اکیلے نہیں ذکر کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر ہم کریں گے، اور وہ بھی جو ہے نارمل طریقے سے نہیں، کچھ اسپیشل طریقہ، اسپیشل ساؤنڈ ٹیکنالوجی یوز کی جائیں گی، جیسے آج آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا. اس کو ہم ڈیلی بیس پر کریں گے 30 دن تک. 30 دن کا پروگرام ہے، 30 دن تک. آپ چاہیں تو آگے بھی سبسکرپشن کر سکتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو چیز ہم بار بار دہراتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ ہماری عادت بننے لگتی ہے. تو انشاءاللہ ہم ڈیلی لائیو آئیں گے اور مل کر ذکر کریں گے انشاءاللہ. پہلا بونس یہ ہے. دوسرا بونس سب سے زیادہ ضروری، وہ ہے ہماری انڈیویجول، جیسے میں نے کہا نا ہم تھراپیز، یعنی اگر ہمیں انڈیویجول کچھ ایشوز آ رہے ہیں، توکل ہم نہیں کر پا رہے، نماز میں انزائٹی ہو رہی ہے، دعاؤں کی انزائٹی ہو رہی ہے، اس کی انڈیویجول تھراپیز موجود ہیں. آپ کو بتایا جائے گا اگر سرٹن ایشو آپ کو آ رہا ہے، ایک وقت تک آپ کو وہ کرنا ہوگا، بار بار کرنی ہوگی وہ تھراپیز. مجھے یقین ہے سب کو توکل میں کسی کو ایشو آ رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے برین پر وہ افیکٹ نہیں کر رہا، جو کہ ہم نماز میں انشاءاللہ سیکھیں گے بھی، لیکن آپ کو تھراپی بھی پرووائڈ کی جائے گی آپ کے ذہن کو ہیل کرنے کے لیے اور اپنے توکل اور بھی کافی ساری چیزیں جو بہتر بنانے کے لیے. کافی پاورفل تھراپیز ہیں اور یہ NLP بیسڈ ہیں، NLP اور اسپرچویلٹی دونوں کو ملا کر الحمدللہ. بونس نمبر 3 بہت ضروری. اگر آپ، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے ہم کسی ایموشنل ایشو سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں اثرات دکھ نہیں رہے ہوتے، تو دیکھیں اس کے لیے چونکہ الگ پروگرامز بھی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈنس دیتی ہوں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ پر کوئی تھراپی کام نہیں کر رہی یا آپ کو اتنا فرق نظر نہیں آ رہا، تو 1-to-1 ایک فری سیشن دیا جائے گا جس میں آپ کو ہم ہیلنگ بھی پرووائڈ کریں گے ایک ایشو کے لیے، کسی بھی ایموشنل ہو جائے چاہے ٹرومیٹک ہو جائے. اور اگر کوئی آپ کو تھراپی ورک نہیں کر رہی تو اس کے بارے میں بھی گائیڈ کیا جائے گا. اور لائف کا اگر کوئی بھی ایک ایشو ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں گائیڈ. تو یہ 3 بونسز ہیں اس پروگرام کے. چوتھا بونس جو کہ پروگرام کا پارٹ ہی ہے، لائیو ویکلی تہجد سیشن. یعنی ہم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ رات کی آدھی رات کو تہجد کے ٹائم لائیو آئیں گے، مل کر نماز تہجد کی ادا کریں گے، مل کر کریں گے، دعا کریں گے. یعنی طاقتور طریقے سے دل سے مانگنا ہے، جیسے جڑنا ہے دل سے، وہ سب ہم مل کر کریں گے انشاءاللہ. ہوتا ہے ہم اٹھ نہیں پا رہے ہوتے جو لوگ، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہم سب مل کر اٹھیں، مل کر ادا کریں. جو عادت نہیں بنا پا رہے، ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ ہمیں ادا کرنی ہے اگر ہم عادت بنانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم مل کر کریں گے یہ انشاءاللہ، اگر آپ اکیلے نہیں پا رہے. سو یہ 4 بہت ہی طاقتور بونسز ہیں ہمارے ڈے لائف ذکر میڈیٹیشن. ایوننگ میں بھی، مارننگ میں بھی. اگر مارننگ میں آپ جوائن نہیں کر سکتے، ایوننگ میں کر لیں. اس کے بعد انڈیویجول تھراپیز جو کہ بہت طاقتور ہیں. ہاں اس کے ریزلٹس آپ کو 30 دن میں ہی دکھیں گے، لیکن پہلے دن سے ہی آپ پر کام ہونا شروع ہو جائے گا، بدلاؤ آنے لگ جائے گا ذہن میں. نمبر 3، اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ مجھ پہ کام نہیں کر رہی، تو آپ 1-to-1 سیشن بھی لے سکتے ہیں. ہم کمپلیٹ اس میں آپ کو گائیڈ کر دیں گے کیا روڈ بلاکس آ رہے ہیں. نمبر 4، جب آپ تہجد ادا کریں گے تو دیکھیں کوئی طاقتور طریقے سے، تو آپ سوچیں کہ اللہ سے جب مانگیں گے تو کچھ مشکل رہ جائے گا آپ کے لیے.
بالکل نہیں. تو جو لوگ تیار ہیں, میں اگین کہوں گی, کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں ہم کمیٹڈ لوگ آئیں اللہ سے جڑنے کے لیے, ذمہ داری لینے والے لوگ آئیں, تو وہ ضرور جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ ڈسکاؤنٹ اور یہ سارے جو بونسز ہیں صرف 10 ممبرس تک ویلڈ ہیں. جیسے ہی 10 ممبرس انرول کر لیتے ہیں, یہ ڈسکاؤنٹ آفر اور بونسز پھر ختم ہو جائیں گے. سو جو آپ لوگ تیار ہیں تو فیصلہ لینے کے لیے, تو ضرور آپ مجھے جو ہے ڈی ایم کر سکتے ہیں, یا ہماری ویب سائٹ سے بھی اس کو انرول کر سکتے ہیں consciousnamaz.com کی, یا مجھے ڈی ایم واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں کانشیس نماز کی ٹیم کو. اور یہ اگین یہ جو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو لگے, جیسے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ڈاؤٹس پھر بھی اگر آپ کو آ رہے ہوں, تو آپ چاہیں تو ہمارا 1-on-1 سیشن بھی لے سکتے ہیں. دیٹ از 1499. صرف سیشن کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے یہ سب. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے پروگرام ٹھیک ہے یا نہیں, تو آپ لوگوں نے ابھی جو ہے اس کی جو ہم نے آرٹ سیکھا اس کو اپلائی کر کے دیکھیں, آپ کو خود پتہ چلے گا کہ لائف میں کتنا چینج آ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگین یہ پروگرامس اور بھی پروگرامس اگر آپ جاننا چاہیں کانشیس نماز کی ویب سائٹ پر آپ اس کی ڈیٹیلس لے سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, میں ابھی ایکسپلین نہیں کر رہی. سب پروگرامس دیکھیں الحمدللہ ابھی ہائیلی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر چل رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ لوگ جوائن کر پائیں. اور اس میں دیکھیں ہم نے ہر ایک چیز پر گہرائی میں کام کیا ہے کہ ذکر کیسے کرنا ہے. ذہن اگر نہیں ذکر پر توجہ دے پا رہا, اگر آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں, جسمانی طور پر بیمار ہیں, اس کے لیے بھی پروگرام ہے ذکر میڈیٹیشنز فار پاورفل ہیلنگ. اگر آپ کو لگتا ہے آپ گروپ میں میڈیٹیشنز لینا چاہتے ہیں, 10 ممبرز آپ مل کر آ جائیں, اس کے لیے بھی پروگرام ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں مجھے سنا انڈیویجول سیکھنا ہے نماز ادا کرنا, انڈیویجول مجھے سب گائیڈنس چاہیے, تو اس کے لیے بھی پروگرام موجود ہے. ایون کہ اگر جس کو لگتا ہے کہ وہ کسی ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے, ذہنی پین سے, مینٹل پین سے, تو وہ انہیں انڈیویجول تھراپی لینی چاہیے, چاہے آپ ہم سے لیں چاہے کہیں اور سے لیں, لیکن ہیلپ لیں. آپ کی زندگی بدل سکتی ہے وہ ہیلپ لینے سے. تو میں چاہوں گی چاہے مجھ سے ہم سے نہ لیں لیکن ہیلپ لیں, کیونکہ دیکھیں زندگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے, تو آپ کی شفا بھی اللہ نے رکھی ہے. آپ قدم اٹھائیں انشاءاللہ. سو اگر کوئی انڈیویجول لینا چاہتا ہے تھراپی سیشن, وہ ہماری ویب سائٹ پر یا ڈی ایم کر سکتا ہے ڈیٹیلز کے لیے انشاءاللہ. اور اگر کسی کو بک پڑھنے کا شوق ہے اور وہ کانشیس نماز کو گہرائی میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, تو کانشیس نماز کی بک بھی اویلیبل ہے. کیا ہے کانشیس نماز, تہجد کی طاقت کو کیسے ہم تجربہ کریں, اللہ سے کیسے ہم ایک محبت والا تعلق بنائیں, آپ کانشیس نماز بک میں جان سکتے ہیں. Amazon پر یہ موجود ہے. سو آج کے لیے صرف اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. مجھے بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کر, آپ سب سے پاورفل الحمدللہ نالج شیئر کر کے. اور اب سوالوں کا وقت آتا ہے. جی ناہید, ایک منٹ دیجیے گا مجھے. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کی باتیں سن کے. بہت ہی انسائٹ فل اور لرننگ پہ بیس آپ کا سیشن تھا. اور انسان ہے اور انسان بھول جاتا ہے دنیا کی مصروفیات میں گم ہو کے. You are helping, mashallah, in such a beautiful way to take us out from those masrufiyat and uh, keep us on the path to Allah Ta'ala. Jazakallah khair for that. And I wanted to know, where are you based, Sana? आपने इंडिया, मैंने जब पूछा पाकिस्तान टाइम है तो आपने कहा ये इंडिया टाइम है. جی جی. मुझे जानना بیسیکلی था कि आप कहाँ होते ہیں. اچھا, میں بیسیکلی میرا تعلق پاکستان سے ہی ہے, لیکن میں کانشیس نماز کی ٹیم میں موجود ہوں, اور کانشیس نماز کا تعلق انڈیا سے ہے. ان کے جو فاؤنڈر ہیں, جو میرے مینٹر بھی ہیں, اور جو میری ٹیم ہے, میں بھی ٹیم کا پارٹ ہوں کانشیس نماز کی, تو وہ انڈیا میں ہی ہے. جو اس کی بیس ہے سمجھے انڈیا میں ہے, اور اللہ نے دیکھیں کیسے کنیکٹ کیا. کیسے کنیکٹ اردو میں کیا. بھی ہے یہ پروگرام, انگلش میں بھی ہے, اچھا بلکہ یہ میں آپ سب سے شیئر کرنا بھول گئی, اردو میں بھی ہے. اردو میں کنڈکٹ کرا رہی ہوں, انگلش میں جو ان کے جو مین ٹیم ہے وہ کنڈکٹ کروا رہی ہے. دونوں ماشاء لینگویجز میں اللہ, ہے یہ آپ لوگ الحمدللہ. بہت کام کر رہے ہیں, بہت عظیم کام کر رہے ہیں.
اور جزاک اللہ آپ نے خیر. کتاب کی بات کی ہے تو یہ Amazon پہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی؟ کیونکہ being in پاکستان we So, can't access Amazon in that way. I don't think so because مجھے تو اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. سوری نہید، آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی. پاکستان اور انڈیا کیا ہو؟ میں نے کہا کہ آپ نے بک کی بات کی، کانشیس نماز کی بک کی بات کی، از اٹ اونلی اویلیبل ایٹ Amazon؟ Amazon اینڈ فلپکارٹ. چلیے میں یہ انشاءاللہ ڈیٹیلز دیتی ہوں کہ اگر پاکستانی ہاں بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. جی جی بالکل جی بالکل، میں جی، ضرور. کیونکہ یہ ایکسیس نہیں ملی مجھے تو ابھی تک نہیں ملی کہ میں بائی کر سکوں. there were other few books which I wanted to buy but I couldn't. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ how can we get that book. جی ضرور، میں تھینک یو سو انشاءاللہ مچ. اگر آئی تھنک سوری ناہید، آمنہ بھی الحمدللہ انرول کرنا چاہ رہی ہیں. آمنہ آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر لیں. آئی تھنک آپ گروپ میں ہیں آمنہ کانشیس نماز کے. جو آپ کو مزید جو کیوریز ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرسنلی رپلائی بھی کروں گی. اور ٹھیک ہے، مزید آپ ٹیم سے کانٹیکٹ کر لیں انشاءاللہ. آمنہ ٹیم سے میں تو کانٹیکٹ نہیں کر سکتی بیکاز آپ آمنہ کو کہہ رہی ہیں بٹ میں بھی جی کانشیس نماز کے گروپ میں شامل ہونا چاہ رہی تھی. تو میں اوکے نے آپ ہی کو میسج کیا ہے اس اوکے 30 ڈیز پروگرام کے لیے بھی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو دیکھ لیں گی میرا میسج اور مجھے انرول کر دیں گی. ضرور ضرور. اوکے ضرور ضرور. جی جی نہیں میں جو آپ لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب کو خوش آمدید اس تیسرے میں اور سب سے کانٹیکٹ کرتی ہیں. اور آل دا بیسٹ. اور جو کیوریز ہے میں آپ کو انشاءاللہ پرسنلی رپلائی بھی کرتی ہوں. میں چاہوں گی آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر دیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرسنلی رپلائی کر دوں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ اور جزاک سوال کا اگر کسی کے ساتھ مجھے ڈی ایم کریں، مجھے امید ہے آپ سب کو میرا ڈی ایم ہی آیا ہوگا موسٹلی لوگوں کو، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. اور اگین میں یہ کہوں گی اکثر جو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے لگتا ہے ایموشنل ایشوز سے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کو میں مشورہ دوں گی کہ آپ پہلے انڈیویجول سیشن بھی لے کر دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس پر مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ مسئلہ بڑھتا ہی جائے گا. تو پروگرام کو اگر آپ کو لگتا ہے تیار نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی مسئلے میں ہیں تو اس کے لیے آپ ہیلپ ضرور لیں، میری نہ لیں کسی اور کی لیں. اور جو لوگ میں نے کہا نا تیار ہیں الحمدللہ ان کو تو ویلکم ہی ویلکم الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نالج اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بے شک اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی رضا ہے، اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں اور بہتری مزید بہتری کرنے اور اچھا کرنے کے لیے اور زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور اللہ سے جڑنے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ مدد فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب کے ساتھ بہت مزہ آیا. خیال رکھیے گا انشاءاللہ ہم سیشنز بیسک سیشنز ہم کرتے رہتے ہیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی سیشن میں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.